نبيك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البشر وهو أقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کے ہر محتمم ہر معاون کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے گزشتگان کے درجات کی بلندی کے لیے مملکت کی بقا کے لیے تعجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ ابھی ابھی دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں حسین عصر کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی یاد بسم اللہ بہت شکریہ بڑی مہربانی حاضرین محترم سورہ مبارکہ احزاب کی یہ آیے مبارکہ آیے تطہیر جن آیات کے درمیان ان آیات میں پہلے بھی سارے صیغے جمع مؤنث کے ہیں بعد میں بھی جمع مؤنث کے صرف یہی آیت ہے جس میں صیغہ جمع مذکر کا عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر ایک اجتماع میں مرد زیادہ ہوں تو مخاطب کرتے ہوئے صیغہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے اور اگر مستورات زیادہ ہوں تو مخاطب کرتے ہوئے
صیغہ مؤنث کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلی آیات بتا رہی ہیں کہ جس اجتماع کا ان آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے ان میں مستورات زیادہ ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس اجتماع کا ذکر اس میں ہو رہا ہے اس میں مرد زیادہ ہے، چونکہ وہاں ازواج الرسول سے خطاب، ازواج الرسول مورخ نے جتنی چاہیں اتنی لکھ دی، کسی نے 9 لکھ دی، کسی نے 11 لکھ دی، کسی نے 13 لکھ دی، اور کوئی ایسا بھی آیا اس نے 15 لکھ دی۔ وہ تو مالک آئیں گے، مصطفیٰ کا بیٹا آئے گا تو آخری مصطفیٰ بتائے گا کہ ہم نے کس کس مستور کو اپنے گھر میں رہنے کی عزت عطا کی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ وہ تشریف لائیں گے، وہ حقائق، اسی کا نام انتظار ہے۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے چپ کر جانا، ہاں جھگڑنا نہیں، اس کے لیے خاموش ہو جانا، اس کا نام انتظار، انتظار اسے ہی کہتے ہیں۔ اور جب بندے مسئلے آپس میں جھگڑ کے حل کرنے لگیں تو سمجھ لیں انتظار میں نہیں ہیں۔ اگر انتظار میں ہوتے تو پھر جھگڑتے نہ، پھر لڑائی نہ کرتے، پھر فتوے صادر نہ کرتے۔ انتظار میں ہیں تو پھر انتظار کریں۔ انتظار میں مر جانا بغیر انتظار کے زندہ رہنے سے افضل ہے۔ سلامت۔ چلے میں اس رخ پہ نہیں آتا، ایک فکرہ میں کہتا ہوں، اس کے بعد پھر جو عنوان جو مجھے کہنا ہے۔ چونکہ سرکار دو عالم کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے، دیکھنا میری طرف ہے، ظاہری حیات طیبہ، ویسے تو رسول کی زندگی گنی نہیں جا سکتی، کیونکہ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو نبی بحالت جسم ہوتا ہے، بحالت روح نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ روحانی طور پر تھے، سرکار پہلے دن سے موجود تھے جب آدم ہی نہیں تھے، تو پھر یہ حدیث قصہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ پہلے بنے ہیں، سورج بعد میں بنا ہے۔ دن تو گنے جاتے ہیں سورج کے طلوع و غروب سے، جب سورج ہی نہیں تھا تو مصطفیٰ کے دن گنے گا کون ہے؟ تھا ہی نہیں سورج، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، تو پھر کون دن گنے گا؟ اس کا مطلب ہے دن تو گنے نہیں جاتے۔ لیکن ظاہری حیات طیبہ، میرے آقا کو زمین پر آئے ہوئے 25 سال گزر گئے تھے، رسول کو زمین پر آئے ہوئے 25 سال گزر گئے تھے کہ اس مستور کو لینے چلے گئے جسے زمین پر آئے ہوئے 26 سال گزر گئے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ اس مستور کو لینے چلے گئے جنہیں زمین پر آئے ہوئے 26 سال گزر گئے تھے، اور اکیلے نہیں گئے، ساتھ اس کو لے گئے ہیں۔ میں فکرے پہ فکرہ کہتے جاؤں گا، سمجھنا آپ نے خود ہے۔ رسول اکیلے نہیں گئے، ساتھ اسے لے گئے ہیں جسے نزول سے پہلے قرآن آتا تھا۔ شاباش، نہیں آپ ساتھ انہیں لے گئے ہیں جنہیں نزول سے پہلے قرآن آتا تھا۔ سرکار ابو طالب نے عرش پہ ہونے والے عقد کی روشنی میں زمین پر نکاح پڑا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عرش پہ ہونے والے عقد کی روشنی میں زمین پر نکاح پڑا، شہزادی رسول کے گھر آ گئی۔ 15 سال گزر گئے کہ رسول نے ابو طالب اور علی کے اعتماد پر اعلان نبوت کیا۔ ظاہراً رسول کے 40 سال زمین پہ ہو گئے، پھر 10 سال مکہ میں رہے، 15 اور 10 25۔ جب سیدہ واپس چلی گئیں، اپنے وطن لوٹ گئی،
جب شہزادی اللہ کی دولت نبی کے حوالے کر کے پھر اللہ کے پاس چلی گئی جی تو پھر سرکار نے مکہ چھوڑا، مدینہ آ گئے، 25 سال زوجہ ایک رہی، مدینہ میں 13 سال رہے، 13 سال میں 9 رہیں، 11 رہیں، 13 رہیں، یعنی یہ سمجھ لیں 25 سال ایک، 13 سال 13 اور فرمانے 25 سال ایک، 13 سال 13 تو کیا مکہ میں دوسری شادی روا نہیں تھی، جائز نہیں تھی؟ سرکار سے پوچھو تو جائز وہاں بھی تھی۔ تو میں نے پوچھا سرکار جناب سیدہ طاہرہ رئیسہ مملکت الہیہ، میں نے کبھی نہیں کہا عرب کی عرب پتی خاتون، نہ عرب تو چھوٹا سا جزیرہ ہے، اللہ کی کل کائنات میں اتنی بڑی رئیسہ کوئی ہے ہی نہیں جتنی حسین کی نانی ہے جی آپ سلامت رہے۔ رئیسہ مملکت الہیہ، پھر کہہ رہا ہوں رئیسہ مملکت الہیہ کی موجودگی میں رسول نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں نے پوچھا سرکار کیوں نہیں کی؟ جی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ جی میں پھر کہتا ہوں عرب تو چھوٹا سا جزیرہ ہے، عرب کی کیا بات کروں، اللہ کی کل کائنات میں اتنی بڑی رئیسہ ہی کوئی نہیں کہ جو اس کو اپنی دولت دے جس کی نالین میں کل دولت ہے۔ جی آصف شاہ جی آپ سلامت رہیں، اسے اپنی دولت دے۔ یا علی یا علی یا علی حیدری جی آپ جی بسم اللہ جی آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں۔ یہ وہ شہزادی، چلیں میں ایک فقرہ اور کہہ دیتا ہوں، آپ نے اتنا اچھا سنا ہے، یہ وہ شہزادی ہے جس کے پایہ تخت کا اترا ہوا صدقہ کھانے والے جنم جنم کے بیکاری امیر بن جائیں۔ شاباش جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ یہ وہ شہزادی جس کے پایہ تخت کا اترا ہوا صدقہ کھانے والے جنم جنم کے بیکاری، نسل در نسل بیکاری، ہاں ہمیشہ کے لیے امیر بن جائے۔ یہ وہ شہزادی، اس شہزادی کی اچھا میں ایک فقرہ اور کہہ دیتا ہوں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں اپنی بچیوں کو حسنین کی نانی کی سیرت پڑھاؤ۔ اگر بچیاں خدیجہ نہ پڑھیں تو پھر میدان میں آ جاتی ہیں۔ جی سلام جی آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کی زندگی پھر پردہ نہیں رہتا۔ یہ وہ شہزادی ہے، یہ وہ چلیں ایک فقرہ اور کہتے ہیں، یہ وہ شہزادی ہے جس کے 80,000 اونٹ تجارت کرتے تھے۔ میں نے 80,000 اونٹ کہا ہے، توجہ فرمائیے گا، میں یہ 80,000 اونٹ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب لوگ گھر گھر میں بکری کا دودھ مانگتے تھے۔ اگر بات پہنچ رہی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ 80,000 اونٹ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، شہزادی کے 80,000 اونٹ اس وقت تجارت کرتے تھے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں کی میں بات ہی نہیں کرتا، نہ شہزادی نے کبھی گنے تھے، نہ شہزادی نے کبھی پوچھے تھے، نہ شہزادی نے کبھی ان کا خیال رکھا تھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ سونے اور چاندی کے برتن خدیجہ کے نوکروں کا صدقہ تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شہزادی کے نوکروں کا صدقہ تھا۔ اور فرما رہے ہیں میری مخدومہ ساری دولت رسول کے حوالے کر، شہزادی نے ساری دولت آقا کے حوالے کر، اور 25 سال کتنے؟ زوجہ ایک، 13 سال 13، یہ 25 سال میں ایک کیوں، 13 سال میں 13 کیوں؟ میں نے پوچھا سرکار مکہ میں شادی نہیں کر سکتے تھے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں قرآن نے دوسری شادی کو عادل سے مشروط کیا ہے۔ سرکار آپ سے بڑا عادل ہی کوئی نہیں۔ فرمایا عادل کے معنی آتے ہیں؟ جی سرکار کیا معنی عادل کے؟ فرمایا جس کا جو بنتا ہے اسے دے دے۔ تو میں نے کہا سرکار آپ سے بہتر کون جانتا ہے کس کا کیا بنتا ہے، آپ دے دیتے۔ فرمایا خدیجہ کی موجودگی میں کسی کا کچھ بنتا ہی نہیں۔ شاباش جی آپ سلامت، آپ کی زندگی جیتے رہو حسن جی بسم اللہ۔ آپ یہ
سلامت رہیں، بی بی کی موجودگی میں، شہزادی کی موجودگی میں کسی اور کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا، میں کسی کو شہزادی کے برابر رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ غور فرما رہے ہیں، میں کسی کو شہزادی کے برابر رکھ ہی نہیں سکتا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی دولت کی مالک ہے بی بی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کی دولت کی مالک ہے بی بی۔ چلے میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں، کوئی میرا مہمان ناراض ہو کے نہ چلا جائے، ہم امہات المومنین کی بڑی عزت کرتے ہیں، جو نبی کی بیوی ہے۔ جنہیں فکرہ پہنچ گیا انہیں سلام ہے، مل کے بولو حیدری۔ جو نبی کی بیوی ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن نبی کی ساری ازواج میں سے خدیجہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں کہ علی کو بیٹا کہے۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، کیونکہ علی ہے امیر المومنین والمومنات، علی مومنین کے بھی امیر۔ بی بی کے سوا کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ علی کو بیٹا کہے، اور پوری کائنات میں اس فکرے کو آپ داد دیں نہ دیں، یہ آج کی گفتگو کا سب سے بڑا فکرہ ہے۔ پوری کائنات میں صرف خدیجہ ہے کہ جسے رسول ام ابیہا کہتے ہیں نا، وہ انہیں ماں کہتی ہے۔ یار کون فکرہ سن گیا، کون سمجھا؟ بطول کی ماں ہے، بطول کی ماں اور کون ہو سکتا؟ صرف شہزادی خدیجہ۔ اور پھر یہ شہزادی ایسی، اس کے دو نواسے حسنین، ایک حسن ایک حسین، ایک حسن ایک حسین، پھر کہہ رہا ہوں ایک حسن ایک حسین، ایک خدیجہ مزاج ایک محمد مزاج، ایک خدیجہ مزاج ایک محمد مزاج۔ خدیجہ مزاج حسن ہے، محمد مزاج حسین ہے، اور اللہ نے بڑا خاص کرم کیا جب حسین کو منیت کا وارث بنایا۔ اگر کوئی بچہ منیت سمجھنے سے قاصر رہ جائے تو اسے حدیث پڑھ کے بتا دوں کہ منیت کیا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، یہ منیت ہے۔ جب اللہ نے حسین کو منیت کا وارث بنایا، فکرہ آپ سنیں گے زندگی بھر لطف لیں گے، تو منیت کا تقاضا تھا کہ جو نعمت مصطفیٰ کو عطا کی وہی نعمت حسین کو ملے۔ تو بتاؤں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی حسین کو، سن لو۔ جیسے اللہ نے محمد کو کائنات کا سب سے بڑا صاحب اختیار بنا کے علی کو محمد کے ماتحت رکھا، ویسے اللہ نے اسی مثال پہ عباس کو حسین کے ماتحت رکھا۔ نہیں، آپ سلامت رکھیں، آپ کی زندگی، جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جیسے علی رسول کے بغیر نہیں چلتا، ویسے عباس حسین کے بغیر نہیں چلتا۔ 3 شعبان کو میرے مولا حسین کی آمد آئی، تشریف لائے میرے مولا حسین۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بحث نہیں کرتا کیسے آئے، اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، خطباء سے بھی کہتا ہوں، ذاکرین سے بھی کہتا ہوں، واعظین سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پہ بحث نہ کرنا کہ وہ آئے کیسے ہیں، کیونکہ جس گھر کے دروازے کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی، پھر اندر نہیں جھانکا جاتا، پھر اندر نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے آئیں۔ تو یہ فضول بحث چھوڑ دو، بس وہ تشریف لائے، حسین تشریف لائے، سب سے پہلے رسول آ گئے۔ میرے مولا رسول نے آ کے حسین بادشاہ کو اٹھا کے لے گئے مسجد میں۔ ماں نماز پڑھنے لگ گئی۔ کون سن رہا ہے یار، کون سن رہا ہے؟ ماں نماز، چلے فکرہ بدل دیتے ہیں آصف شاہ، فکرہ تبدیل کرتا ہوں، میں فکرہ بدل رہا ہوں۔ توجہ، ماں نے نماز شروع کر دی اور نماز حسین کو اٹھا کے لے گئے۔ آئے جسے فکرہ پہنچے، ماں نے نماز شروع کر دی اور نماز حسین کو اٹھا کے
مسجد میں لے گئے، وہاں صحابہ جمع تھے. فکرہ سن لو ہوٹلہ والوں، یہ فکرہ یاد رہے گا آپ کو. رسول لے گئے مسجد میں، پہلے ہی دن 3 شعبان کو مصطفیٰ نے حسین کو مصلی پہ رکھ کے واجب نماز پڑھی. تھکنا نہیں آپ نے، تھکنا نہیں. مصطفیٰ نے حسین کو مصلی پہ رکھ کے واجب نماز پڑھی. نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے حسین کو گود میں رکھ لی. گود میں رکھ کے رسول حسین کو دیکھنے لگے، اور حسین کی ماں جو تسبیح پڑھتی تھی وہ شروع کر دی. یہ فکرہ پہنچے تو میں ایک ایک چہرے کو دیکھ کے یہ فکرہ کہوں گا، نماز کے بعد کائنات کے سب سے بڑے نمازی نے گود میں پڑے ہوئے حسین کو دیکھا تو منہ سے پہلی بار نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، رسول نے کہا اللہ اکبر. آپ جیئے، آپ صلاح، آپ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں مل گئی ہیں، بزرگوں کی دعائیں مل گئی. کہا اللہ اکبر 34 بار. یہ فکرہ بھی سن لے، 34 بار رسول نے اللہ اکبر. یہاں میں نے روک لینا ہے. 34 بار رسول نے اللہ اکبر کہا. جانتے ہو یہ 34 کیا ہے؟ یہ 3 اور 4 ہے. 3 اور 4 بنتا ہے 7. اس کا مطلب ہے محمد حسین کے چہرے کو دیکھ کے 34 بار اللہ اکبر کہیں تو عباس کا وجود بنتا ہے. شاباش یار، جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے. سطحی باتیں نہیں میں کر رہا. جی بسم اللہ. 34 بار رسول نے حسین کے چہرے کو دیکھ کے اللہ اکبر کہا. پھر کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ. حمد گود میں رکھی ہوئی اور حمد کر رہے ہیں. حمد آغوش میں اور حمد کر رہے ہیں. پھر کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نظریں رسول کی مسلسل آغوش میں، صحابیوں کی طرف نہیں. صحابی بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج گود میں کون آ گیا، کہ رسول ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے. کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ گود میں کون ہے؟ فرمایا الحسین منی. آپ یہ سلامت رہیں. الحسین منی وانا من الحسین. یہ پہلے دن رسول نے فرما دیا. پھر رسول اٹھائے پھرتے تھے، پھر رسول اٹھائے پھرتے تھے، کبھی کندھوں پہ، کبھی ممبر پہ، کبھی نماز میں، ہر جگہ پر حسین. رسول خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین آ گئے ہیں، رسول ممبر سے اتر آئے. آگے جا کے حسین کو اٹھایا، پھر گود میں رکھا، پھر خطبہ پڑھا. بتا رہے ہیں حسین کیا ہے، عید کا دن آ گیا. توجہ فرمائیے. شہزادوں نے کہہ دیا اماں ہمارے کپڑے، اماں ہمارے کپڑے. ماں نے سوچا نہیں، فرمایا درزی کے پاس. یہ درزی کہنا ہی کون تھا؟ میں کیا کہہ گئے ہوں، آپ پیچھے رہ گئے. یہ درزی کہنا ہی کون تھا؟ کہا درزی کے پاس، درزی کے پاس. شہزادی نے دردی کہہ دیا. دردی کپڑے لے کے آ گئے. یار کتنی جلدی گزر گئے. میں اتنی جلدی تو نہیں کر سکتا جتنی جلدی جبرائیل نے سیے. اتنی جلدی میں نہیں کر سکتا. بس جبرائیل لباس لے کے دروازے پہ آ گئے. دروازے پہ آ کے دستک دی، آیت سے دی، آیت سے دستک. پھر کہہ رہا ہوں آیت سے دستک، پھر کہہ رہا ہوں آیت سے دستک، آیت سے دستک. میں پھر کہہ رہا ہوں آیت سے دستک. جب آیت سے دستک ہوئی تو آیتوں، بھائی توجہ، روٹیوں کے عوض آیتیں لینے والی نے، چپ کر جائیں گے تو آپ تھک جائیں گے نا. ہاں، روٹیوں کے عوض آیتیں لینے والی، بطول کی چکی میں اناج پیس کے کائنات میں رزق تقسیم کرنے والی نے. صحابہ یار جو جن کا عقیدہ ہے وہ بولیں گے. اس نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. بی بی کو لطف اتنا آیا. بی بی نے پھر پوچھا کون؟ بی بی سننا چاہتی تھی کون. اس نے پھر کہا انا خیاط الحسنین. بی بی کو پھر لطف آ گیا. بی بی فضہ نے پھر پوچھ لیا کون. انہوں نے پھر کہا انا خیاط الحسنین.
اچھا نام بدلتے ہیں، حوالے اور بھی ہوتے ہیں. ہاں نام ایک تو ہے نہیں ہے، نہ صرف درزی تو ہے نہیں، جبرائیل بھی ہیں، امین وحی بھی ہیں، روح القدس بھی ہیں، سید الملائکہ بھی ہیں. پہلی بار درزی کہہ لیا، دوسری بار جبرائیل کہہ لیتے، تیسری بار امین وحی کہہ لیتے. میں نے پوچھا جناب جبرائیل نام ہی بدل لیں، حوالہ بدل لیں. کہنے لگے نہیں 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 نہیں، حوالہ بدل نہیں سکتا. بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا، اور جو بطول کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ بدل دے لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. شاباش آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ سلامت آپ کی زندگی بہت جی ہیں جی، آپ بہت سلامت رہیں. جو بطول کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ بدل دے. نانا سے کہا نانا ہماری سواری سنیں، نانا ہماری سواری. فرمایا ہے. یہ نوجوان سن لیں، نانا سواری فرمایا ہے. میرا رسول وہ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں کہوں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں، اور گھر کوئی ایک تھا، ایک گھر میں 13 رہتی ہیں. توجہ فرما رہے بھائی، یہ پڑھ رہے ہو سلام پڑھتے رہو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. تم جانو رسول جانے. ہمارا رسول تو اور ہے، تمہارا رسول اور ہے. ہم جسے رسول کہتے ہیں اس کا مرتبہ ہی اور ہے. وہ غریب نہیں، سادہ ہے. خاندانی رئیس سادہ ہوتے ہیں. غور فرما رہے ہیں، وہ سادہ ہوتے ہیں. رسول سادگی میں تھے، غربت میں نہیں تھے. توجہ فرمائیے گا. 9 گھوڑے رسول کے استبل میں اس وقت بھی تھے جب حسنین نے کہا سواری. صحابی سمجھ رہے تھے گھوڑا دیں گے، لیکن اس وقت حیران ہو گئے جب 9 گھوڑوں کی موجودگی میں حسین کو اٹھا کے محمد خود نکلے. جی آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی. کندھوں پہ بٹھایا، 2 فکریں اور سن لیں. کندھوں پہ بٹھا کے میرے مولا حسین کو لے کے رسول چل پڑے اور فرمایا حسین میری زلفیں پکڑ لو. میری ایسے نہیں، اللہ نے قسمیں کھائیں. یار کون سن گیا؟ حسین میری 9 گھوڑوں کی موجودگی میں، جی بسم اللہ، 9 گھوڑوں کی موجودگی میں رسول خود حسین کو اٹھا کے چل پڑے. دن عید کا تھا، دن عید کے دن جس کے حکم سے عید کی نماز ہوئی، وہ حسین کو اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں نکل پڑا اور فرمایا حسین میری زلفیں پکڑ لو. نانا میں بیٹھ کیوں گیا ہوں؟ فرمایا نہیں زلفیں بھی پکڑ لو. نانا میں بیٹھ کیوں ہوں؟ بس ٹھیک ہے. فرمایا نہیں زلفیں پکڑو. میں بتاؤں حسین نے رسول کی زلفیں کیسے پکڑی ہیں؟ اور حسین نے رسول کی زلفیں ایسے پکڑی جیسے امامت نبوت سنبھالتی ہے. آئے جیسے امامت نبوت سنبھال. غلط کہتے ہیں وہ بندے کہ ادھر سے کھینچا اور ادھر سے کھینچا. نہ، جتنا رسول کا احترام حسین کو ہے اتنا کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ پکڑ کے حسین کہنے لگے نانا بس ہو گیا نا، اپنا اتر جاؤں، آپ کے کندھے ہیں. نانا سارے صحابی دیکھ رہے ہیں، بھرا ہوا مدینہ ہے، اب اتار دیں. فرمایا نہیں حسین آج تو ہماری عید ہوئی ہے. ہائے ہائے، آج تو ہماری عید ہوئی ہے. آگے آگے رسول، کندھوں پر حسین. آگے آگے رسول، کندھوں پر حسین. پیچھے بندے اور آ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کندھے پہ کون؟ دوسرا بتاتا ہے حسین. کون ہے؟ حسین. کون ہے؟ حسین. کون ہے؟ حسین. کون ہے؟ حسین. مدینے کی بھری ہوئی گلیاں زبان پہ حسین 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 حسین. اس کا مطلب ہے رسول کی قیادت میں پہلا جلوس مدینے میں نکلا تھا جو کہہ رہا تھا حسین. نہیں آپ سلامت رہیں. یہ پہلا جلوس میرے مولا حسین کا مدینے میں نکلا تھا جو حسین حسین کہتے ہوئے جا رہے تھے. آگے رسول. اور جب رسول جا رہے تھے، گرمی کا موسم ہے، سورج نکلا ہے. سورج نکل آیا تو مصطفیٰ کی جبین پہ پسینہ آ گیا. پسینہ بھی عام نہیں. شوکت اللہ اس پسینے کا کوئی قطرہ ضائع ہونے ہی نہیں دیتا، اپنے پاس رکھتا ہے. جب چاہتا ہے نبی بنا لیتا. کسی نے رسول سننا تو ہم سے سنیں. جب چاہے نبی
بنا لیتا ہے۔ نبی کی جبین پر پسینہ آیا، جب رسول کی جبین پہ پسینہ آیا تو بڑے وفادار صحابی تھے، رسول کو چھوڑ کے ہی نہیں جاتے تھے، نہیں جاتے تھے، رسول کو چھوڑ کے ہی نہیں جاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ بھی مرشد والے ہیں، آپ کا مرشد کوئی بیٹا اٹھا کے آ جائے باہر گرمی میں اور اسے پسینہ آ جائے تو آگے بڑھیں گے؟ توجہ، حسین عباس علی عباس کو اٹھا کے باہر آ جائے اور کوئی گلوتر دیکھ لے کہ حسین عباس کو پسینہ آ گیا، تھک گیا، تو وہ کہیں گے لاؤ شاہ جی سردار صاحب مجھے دے دیں، میں اٹھا لوں۔ وہاں بھی سارے وفادار ہی تھے۔ کسی نے کہا یہ اچھا موقع ہے وفاداری دکھانے کا، آگے بڑھے، کہنے لگے لائیے سرکار آپ تھک گئے ہیں، پسینہ آ گیا ہے، حسین میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے آپ وفادار ہیں لیکن رک جائیں، حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے۔ شاباش، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے۔ غور فرما رہے ہیں، گلی گلی میں گئے رسول، ہر گلی سے گزرے رسول، اور ہر گلی سے گزر کے رسول کہیں رکے نہیں۔ رسول چلتے 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 ہر گلی مدینے سے گزر کے آ گئے پھر مسجد، پھر محراب میں بیٹھ گئے۔ محراب میں بیٹھ کے میرے رسول نے ابھی اترنے نہیں دیا حسین، رسول نے انتظار کیا سارا مدینہ بیٹھ جائے، سارا مدینہ بیٹھ گیا، پھر رسول نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا حسین ان پہ پیر رکھ، حسین ان پہ پیر رکھ۔ حسین نے پیر رکھے، پھر سینے سے لگائے، دیر تک سینے سے لگائے رکھا، پھر گود میں بٹھائے، پھر گود میں بٹھا کے منہ چوما، ہونٹ چومے، گلا چوما، پھر فرمایا جاؤ اماں کے پاس۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اچانک ہی اتار دیتے، حسین چلے جاتے۔ فرمایا نہیں، مدینہ دیکھ رہا ہے، امت دیکھ رہی ہے، انہیں دکھا رہا ہوں، دیکھ لو غور سے، اگر کبھی اسے اتارنا پڑ جائے آباد رہیں آپ، سلامت رہیں، آپ کی زندگیوں، جزاک اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ شہزادی کونین ان خمسہ مجالس میں شامل ہر فرد کو ہمیشہ اسی ذکر میں رکھیں، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دیں، یہ بستی آباد رہے، اس ذکر سے مہکتی رہے، اس ذکر سے سجتی رہے۔ حسین اترے، گھر چلے گئے۔ میرے مولا حسین نے پہلی بار حسین روئے، جب 9 بندوں نے رسول کا جنازہ پڑھا۔ ابھی رسول پہ روتے ہوئے حسین کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ حسین کے سامنے کسی نے حسین کی ماں کو مارا۔ جزاک اللہ، آباد رہیں جی، مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ابھی آنسو خشک نہیں ہوئے تھے حسین کے، ابھی نانا پہ نہیں رو رہے، ابھی نانا پہ رو رہے تھے کہ حسین کے سامنے کسی نے حسین کی ماں کو مارا۔ پھر 3 جمادی الثانی حسین نانا کی قبر پہ گئے، امامہ اتارا، جلدی جلدی گزر جاؤں گا، امامہ اتار کے نانا کی قبر پہ رکھا۔ حسن ساتھ بیٹھے اور کہہ رہے ہیں حسین تم بتاؤ، تم نانا سے زیادہ باتیں کرتے تھے، تم بتاؤ اماں کی کیا حالت ہے۔ حسین نے امامہ اتارا، رخسار نانا کی قبر پہ رکھا اور رو کے کہا نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہیں، آپ کی زندگی ہو بھائی، آپ سلامت رہیں۔ شہزادی کونین، آپ کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ پھر دن گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا،
حسین نے پھر زخمی بابا کو اٹھایا. فکرہ میں کہوں گا اللہ کرے تو دل سنبھال سکے. پھر حسن کا جنازہ حسین کے کندھے پہ تھا جب 70 تیر لگے. آباد رہیں سلامت رہیں. 50 ہجری نانا کے روزے سے پلٹ کے ماں کے پہلو میں بھائی کو دفن کر کے حسین 10 سال روتے رہے. روزانہ جاتے تھے جنت البقیع، روزانہ وہاں روتے تھے. میں نے دیکھا ہر آنکھ بھیگ گئی. آخری بار حسین ماں کی قبر پہ 28 رجب مغربین کی نماز کے بعد اماں کی قبر پہ آئے. میں دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں آپ برداشت کیسے کریں گے. 57 سال کا حسین ماں کی قبر کے ساتھ ایسے لیٹا جیسے 6 مہینے کا بچہ. جزاک اللہ مرحبا. آباد رہیں سلامت رہیں. آپ کی زندگی ہوں. بڑا پیارا سن رہے ہیں آپ. بڑی خوبصورت عبادت کرتے ہیں. رو رو کے کہنے لگے اماں میں جا رہا ہوں. اماں یہ میرا آخری سلام ہے. ماں قبر سے برآمد ہو گئی. باہر آ گئی ماں قبر سے. جن بندوں کو یقین نہ ہو وہ کسی اور کو سن لیں. شہزادی نے بیٹے کا سر چوما اور کہا حسین حسین مجھے وعدہ یاد ہے، مجھے وعدہ یاد ہے جب تو نے 3 جمادی الثانی کو کہا تھا نا اماں بلائے گی تو میں جاؤں گا. حسین میں قرضہ لینے تیرے ساتھ جاؤں گی. حسین چل پڑے. بہنوں کے معامل فکرہ کہوں مصائب کے عاشق لوگ ہیں آپ. اگر میں ملک فکرہ کہہ جاؤں سن لیں گے آپ سارے، برداشت کر لیں گے. بہنوں کے معاملوں سے زیادہ حسین عباس کی چپ پہ روتے تھے. شاباش شاباش. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. یہ آپ کی زندگی بڑی پیاری عبادت کر رہے ہیں. جی بسم اللہ. سید آپ کو سلامت رکھے. کوئی جلدی نہیں مصائب میں. یہ آپ نے بڑا اہتمام کیا ہے. 5 دن کا اہتمام کیا ہے. رونے کے لیے کیا ہے نا، رونے کے لیے کیا ہے. اب بیچ میں 1 دن ہے. پرسوں تو ویسے ہی یہاں پہ اس کا تابوت نکلنا ہے جو شام کے ہر بازار میں مار کھا گیا. آپ تو بڑے تیار بیٹھے ہیں. حسین چل پڑے. 8 ذی الحج کو حسین مکہ سے نکل پڑے. 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے. چلے فکرہ کہہ دیتے تو 2 محرم کو عباس نے بہن کا خیمہ درود پڑھ کے کربلا کی مٹی پہ لگایا. اور کوٹھلا والوں وہ خیمہ جو عباس نے 2 محرم کو درود پڑھ کے لگایا تھا وہ 10 محرم کو لوگوں نے نماز پڑھ کے جلا دیا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آباد رہیں. 7 محرم پانی خیموں میں ختم ہو گیا. 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10ویں رات آ گئی. کچھ عرض کرنا مجھے آپ کی خدمات عالیہ میں چاہ رہا ہوں آپ سانس پی لیں. گرمی کا موسم ہے. گرمی کے موسم میں، شدید موسم میں جنازے اٹھا کے پھر مطمئن رہنا یہ حسین کا کام ہے. یہ عام بشر کا کام نہیں ہے. نہ کوئی عام بندہ کر سکتا ہے. بندے تھک جاتے ہیں روتے روتے. کتنی دیر مصائب سن سکتے ہیں. 10ویں رات آ گئی. کچھ حصہ حسین نے اصحاب کے ساتھ گزارا. کچھ حصہ تنہا حسین اللہ کے ساتھ تنہا ہو گیا. اللہ کے ساتھ باتیں کی. پھر اللہ سے بات. حسین بہن کے خیمے میں آئے. دیر تک بہن کے خیمے میں بیٹھے. یہ سفید داڑیوں والے فکرہ سمجھیں گے. سامنے حسین بیٹھے تھے، سیدہ سامنے بیٹھی تھی. شہزادی فرمانے لگی حسین میں بطول کی بیٹی ہوں. میں اس ماں کی بیٹی ہوں جس کے دروازے پہ پلنے والے مؤذن رات لمبی کر دیتے ہیں. حسین میں
اتنا تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اگر چاہوں تو قیامت تک سورج نہ نکلنے دوں۔ حسین میرے سامنے بیٹھے رہو، میں تیرے چہرے کو دیکھتی رہوں۔ حسین میرا جی نہیں بھرا، میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھا نہیں ہے۔ حسین تیری جی میں نوکر ہوں، آباد رہے۔ آپ سسکیوں میں رونے، حسین آواز دے کے کہتے ہیں بہن یہ آخری رات ہے، آخری رات ہے، آخری رات ہے، تھوڑی دیر کے بعد تیرے اکبر نے اذان پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے پہلا جنازہ اٹھانا ہے، تیاری کرنا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے مولا حسین کی مصیبت کے چند فکرے آپ کو سناؤں، اگر پہنچ گئے تو ہر بندہ ہم سارے یہاں سے ماتم کرتے ہوئے جائیں گے۔ پہلا جنازہ جو حسین نے اٹھایا نا وہ ہور کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ جب علی بن ہور اترا ہے نا تو ہور گھوڑے پہ گیا، گھوڑا دوڑا کے جب قریب گیا تو جا کے ہور نے دیکھا ہور سے پہلے کوئی تھا جس نے ہور کے بیٹے کا سارا اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اور پہچان کے کہتا ہے لائیے مولا حسین مجھے دے، اپنے بیٹے کا جنازہ میں اٹھا لوں۔ حسین فرماتے ہیں نہیں، اور میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ۔ جیتے رہو، حسن مالک زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائیں، کامیاب ذاکر بنائیں، جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں، تمہاری جوانیاں سلامت رہیں۔ پہلا جنازہ علی بن ہور کا۔ میں سردار زادہ ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، بھائی جان میں ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں، شاید اس کے بعد میں پڑھ نہ سکوں۔ حسین نے علی بن ہور سے لے کے اپنے آخری سجدے سے پہلے تک 71 جنازے اٹھائے۔ ان جنازوں میں 94 سال کا بھی تھا، ان میں 80 سال کا بھی تھا، ان میں 60 سال کا بھی تھا، ان میں 50 سال کا بھی تھا، ان میں 40 سال کا بھی تھا، ان میں 34 سال کا بھی تھا، ان میں 18 سال کا بھی تھا، ان میں 13 سال کا بھی تھا، ان میں 9 سال کا بھی تھا۔ لیکن کوٹلہ والوں فکرہ میں کہہ جاؤں تو ماتم کرتے رہ جاؤ۔ بتاؤں اتنے سارے جنازوں میں سب سے وزنی جنازہ تھا علی اصغر کا۔ تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں ہے، سب سے وزنی جنازہ باب الحوائل شہزادہ علی اصغر کا تھا۔ یہ وہی جنازہ ہے جو میرے مولا حسین نے دفن کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حسین کے بعد دفن رہنے نہیں دیا گیا ہے، حسین کے بعد دفن رہنے نہیں دیا گیا۔ اچھا میں اگر مصائب یہیں پہ روک دوں، یہیں پہ مجھے تاریخ آدمیت میں کوئی روایت علی اصغر کے سوا نہیں ملتی کہ کائنات کے کسی قاتل نے 6 مہینے کے بچے کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے، میں اگلا فکرہ کہوں گا کسی نوجوان کا قضیہ ہو جائے گا، میں یہیں پہ روک رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں حسین عباس کوشش کرتا ہوں کہ میں مصائب کہیں پہ روک لوں۔ مومن ہیں، نازک دل والے ہیں۔ پھر حسین اکیلے رہ گئے، میں نے کیا کہا ہے، حسین اکیلے رہ گئے۔ جب شبیر اکیلے، جہاں تک آپ سن سکے میں وہاں تک سناؤں گا۔ جب حسین اکیلے رہ گئے نا، حسین خیمے میں آئے، خیمے کا پردہ شبیر نے گرایا، شبیر نے ایک لباس نکالا، اسے جگہ جگہ سے حسین نے کاٹنا شروع کیا، لباس پھٹ گیا، پھٹا ہوا لباس شبیر نے پہن لیا۔ جنا فکرہ بدل دوں، جنت کے شہزادے نے پھٹا ہوا لباس پہنا، پھٹا ہوا لباس پہن کے حسین نے کہا اماں فضا جا میری بہنوں کو بلا۔ حسین کی ساری بہنیں بی بی فضا کے کہنے پہ دوڑ کے حسین کے خیمے کی طرف آئیں۔ آخری وقت میں حسین کیا چاہتے ہیں، جب ساری بہنیں آ گئی نا، جاوید صاحب حسین مٹی پہ بیٹھ گئے، مٹی پہ بیٹھ کے شبیر کہتے ہیں میں نے پردہ زور سے باندھ دیا، فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے، میں نے سب کی بصارت چھین لی ہے، میں تم سے کہتا ہوں حسرتیں پوری کر لو، بے شک چادریں اتار لو، موت کے پٹکے بنا لو، میں درمیان میں بیٹھتا ہوں، تم میں سے جس نے مجھ پہ جتنا رونا ہے ابھی رو لو، جس کی ہائے نہیں نکلی، میں پڑھ رہا ہوں حسین، اگر کوئی ماتم کرنا چاہتا ہے، جی میں نوکر ہوں، تم میں سے، جی تیری جوانی سلامت ہے، تم میں سے جس نے مجھ پہ جتنا رونا ہے ابھی رو لو۔ بہنوں نے رونا شروع کیا، واہ حسینہ، ہائے حسینہ، واہ حسینہ، ہائے حسینہ، بہنوں نے رونا شروع کیا۔ روتی ہوئی بہنوں کے درمیان سے حسین اٹھے، جب حسین اٹھے خیمے سے نکلے تو میر انیس نے یہاں پہ حسین کے نکلنے کا نقشہ کھینچا، وہ فرماتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گا
روحانیت ہے، کسی ذاکر کا کوئی کمال نہیں ہے۔ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ میں پہلے پڑھ گیا، میں نے پہلے پڑھ دیا کہ حسین صبح سے لے کے اپنے آخری سجدے سے پہلے تک حسین نے 71 جنازے اٹھائے ہیں۔ اب فکر آپ برداشت کریں گے، یہ جنازے حسین کہاں سے اٹھاتے تھے؟ بتاؤں کہاں سے اٹھاتے تھے؟ جو سب سے کم فاصلہ ہے نا وہ علی اصغر کے جنازے کا ہے، 3 میل جانے میں 3 میل آنے میں۔ سب سے لمبا فاصلہ بتاؤں، حسین نے جب کوئی شہید اترتا تھا نا تو لشکر یزید اسے چھین کے لے جاتے تھے اور اندر لے جا کے مارتے تھے۔ میں فکر کہوں گا پتہ نہیں میں برداشت کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اندر لے جا کے مارتے تھے۔ بتاؤں سب سے دور حسین کو کس کے جنازے پہ جانا پڑا؟ 40 میل دور جانا پڑا حسین کو عباس لینے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سردار زادہ ذرا حوصلہ، میں 2 فکریں پڑھ لوں۔ 40 میل میرے مولا حسین کو دور جانا پڑا، جوڑ جوڑ کے عباس کو لائے، جوڑ جوڑ کے عباس کو لائے۔ صبح سے جا رہے تھے نا، جنازہ اٹھاتے تھے، حسین لڑتے تھے، حسین کو زخم آتے تھے۔ جب حسین کو زخم آتے تھے مرتجز پہ بھی لہو لگتا تھا، پھر زین بھی ڈھلتی تھی۔ گھوڑ سوار جانتے ہیں بار بار گھوڑا دوڑے پھر رکابیں برابر نہیں رہتی، پھر زین ٹھیک کر کے رکھنا پڑتی ہے، پھر لگام ٹھیک کرنا پڑتی ہے۔ حسین کو 71 بار گئے، 71 بار آئے۔ اب جب حسین آئے نا، حسین نے آ کے کیا دیکھا کہ مرتجز کے بدن پہ خون نہیں، بالکل صاف بدن ہے، کہیں لہو نہیں لگا، زین بالکل برابر سلیقے سے رکھی ہے، رکابیں برابر ہیں۔ کسی نے نئی لگام ڈال کے نا مرتجز میں اسے کھینچ کے بالکل زین کے اوپر رکھ دی ہے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں مرتجز میں تو کافی دیر سے جا رہا ہوں، تیرے خون دے بدن پہ لہو تھا، تیری زین ڈل گئی تھی، تیری رکابیں برابر نہیں تھی، اور پھر جو میرے لیے گھوڑا تیار کرتے تھے وہ تو سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے، یہ آج غربت کے عالم میں تمہیں تیار کس نے کیا ہے؟ مرتجز اپنی زبان میں آواز دے کے کہتا ہے حسین تیری بہن رقیہ نے۔ آئے جو بندہ ماتم کر سکے وہ سینے پہ ہاتھ رکھے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مالک یہ حاضریاں قبول فرمائے۔ حسین آپ کی بہن رقیہ نے، حسین رکے نہیں، حسین جلدی سے لاہور والی شہزادی کے خیمے میں آئے، آ کے حسین فرماتے ہیں رقیہ سانس لے لو یار، سانس لے لو، تھک جاؤ گے، گرمی بڑی ہے۔ حسین آ کے کہتے ہیں رقیہ ساری زندگی بطول زادیوں کی چادروں میں پلی ہو، کبھی تم نے گھوڑے دیکھے ہی نہیں، یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھایا؟ آواز دے کے کہتی کل ساری رات عباس میرے خیمے میں مرتجز کو کھڑا کر کے کبھی زین رکھتا تھا، کبھی زین اتارتا تھا۔ میں کہتی تھی کیا کر رہے ہو عباس؟ کہتا تھا رقیہ سیکھ لے، کل حسین نے اکیلے رہ جانا ہے، بطول کی کوئی بیٹی۔ جی میں نوکر ہوں بھائی، میں جلدی نہیں کروں گا، آباد رہو، سلامت رہو۔ ہو سکتا ہے میں تیاری پہ چھوڑ جاؤں، جتنا آپ سن سکیں اتنا برداشت کر لیں۔ میں بالکل قریب آ گیا ہوں۔ حسین نے آخری بار مرتجز سے کہا، حسین نکلے خیمے سے نکل کے حسین مرتجز کے قریب آئے، فرمایا مرتجز وہ جو زانو رکھتے تھے نا اور میں ان پہ پیر رکھتا تھا وہ سارے چلے گئے، مرتجز میں اکیلا ہوں، اگر میری کوئی بہن مجھے سوار کروانے آئی پھر میں تجھ پہ نہیں جاؤں گا، مرتجز میری مدد کر۔ مرتجز نے گھٹنے زمین پہ رکھے، حسین سوارے دوش پیغمبر آئے، اور عید کے دن رسول کے کاندھوں پہ بیٹھ کے مدینے کی گلیوں کی سیر کرنے والا حسین اکیلا گھوڑے پہ بیٹھا۔ مرتجز اٹھا، جب مرتجز اٹھا حسین فرماتے چل، فرمایا چل، نہیں چلا، پھر فرمایا چل، نہیں چلا، پھر فرمایا چل، پھر نہیں چلا۔ حسین فرماتے تھک گیا؟ ہاں میں جانتا ہوں تو نے بڑا سفر کیا ہے، تو نے تیر کھڑے ہیں، جب میں اتر جاتا ہوں، چلا جا نجف، چلا جا، جا مدینے چلا جا، وہاں میری بیٹی ہے، وہ اپنی چادر میں میری ماں کی طرح تمہیں جو کھلائے گی، وہ قبر نبی پہ بیٹھی رہتی ہے۔ جب مرتجز نے سنا، آواز دے کے کہتا ہے مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں؟ آئے کر کے
لو یار ہائے کر کے رو. حسین فرماتے ہیں پھر چلتا کیوں نہیں؟ جب کہا نا چلتا کیوں نہیں؟ مرتجز کہتا ہے مولا میں آپ کے گھر کا پرانا نوکر ہوں, میں آپ کے گھر کی تہذیب سے, آپ کے گھر کے رواج سے واقف ہوں. میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں باپ بیٹیوں کے لیے روکتے ہیں. اور کوٹلا والوں کون سمجھا؟ میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں, جی آپ کے گھر میں باپ بیٹیوں کے لیے روکتے ہیں. حسین کہتے ہیں اب کس کے لیے روکے ہو؟ مرتجز کہتا ہے مولا ذرا میرے پیروں میں دیکھ. حسین نے نظریں جھکا کے دیکھا 3 سال کی سکینہ یوں بازو کیے ہوئے آواز دے کے کہہ رہی نہ جانا میں یتیم ہو جاؤں گی. شاباش, بڑی آوازیں بلند کرنا. یہ حسین کی شہادت پڑھ رہا ہوں. حسین مرتجز کی پشت سے اترے, بس قریب آ گیا ہوں, زیادہ انتظار نہیں کروں گا. حسین پشت سے اترے, مرتجز کی زین سے اتر کے حسین مٹی پہ بیٹھے. آ سکینہ, سکینہ آ گئی. فرمایا آخری بار میری گود میں بیٹھ, آخری بار میری گود میں بیٹھ. بیٹی باپ کی گود میں بیٹھی. حسین نے بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا. حسین نے سر چوما اور سر چوم کے کہتے ہیں بس سکینہ, بس سکینہ, آج کے بعد یہ سینہ نہیں ملے گا. پتھر پہ نماز پڑھنا, ریت پہ نماز پڑھنا, گرم زمینوں پہ نماز پڑھنا. سجاد سے نہ کہنا ان کی گردن میں تو, ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں, کمر میں لنگر, پیروں میں بیڑیاں ہوں گی. یہ کہنا تھا کہ سکینہ بابا کی گود سے اٹھی, اٹھ کے چلی. کوٹلا والوں سکینہ چلی تو وہ حسین جس کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے نہیں کانپا, وہ حسین دھاڑے مار کے روئے, دھاڑے مار کے روئے. میں پھر کہہ رہا ہوں حسین دھاڑے مار کے روئے. سوال کر کوٹلا کے بعد بھی کہ حسین دھاڑے مار کے کیوں روئے؟ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا. کوئی بندہ عبادت میں شامل ہونے سے رہ نہ جائے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں سکینہ, پلٹی نہیں, آواز دے کے کہتی بس بابا اب میں وہ صبر دکھاؤں گی, دادی زہرا بھی یاد آئے گی. شہزادی چلی گئی. حسین پھر مرتجز پہ بیٹھے. بس آخری فکر سنو, میں سلام کروں, پتہ نہیں آپ کتنا روئیں گے, کتنا ماتم کریں گے. حسین پھر مرتجز پہ بیٹھے جہاں پہ خیمے ختم ہوتے تھے نا, جی پورا 10 گود چھوڑ کے چلی گئی. میرا بھائی کہتا پھر بتا کہ گود سے اٹھ کے کیسے چلی ہے. باپ کی زندگی میں بیٹی ایسے چلی جیسے یتیم چلتے ہیں. حسین آوازیں دیتے رہ گئے سکینہ, سکینہ کہتی رہی بابا وہ صبر دکھاؤں گی, تیرے قاتل بھی کہیں گے یہ بھی زہرا ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رہو, تمہارے گھر آباد رہیں, تمہاری نسلیں آباد رہیں, اتنے خلوص سے عبادت کرنے والوں. حسین مرتجز پہ بیٹھے, چلی سواری جہاں خیمے ختم ہوتے تھے. شبیر نے کہا مرتجز ایک بار رخ پلٹ. مرتجز نے رخ پلٹا, خیام کی طرف رخ ہو گیا. حسین نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے, پیشانی پہ رکھ کے شبیر نے آنکھیں بند کی. آنکھیں بند کر کے حسین نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیۃ یا سکینۃ یا ام فضال کن منی سلام. خاندان بنو ہاشم کی مستورات, تمہیں غریب کا آخری سلام. کوئی مر نہیں جائے گا روتے روتے, بس آخری فکرہ سنو, میں سلام کروں. حسین چل پڑے. حسین چلے, چلتے چلتے, یہ سفر آسان نہیں تھا. حسین بڑی منزلوں سے گزرے. حسین اکبر کے جنازے سے گزر گئے, حسین قاسم کے ٹکڑوں سے گزر گئے, حسین اصغر کی قبر سے گزر گئے, حسین حبیب جیسے دوست سے گزر گئے, حسین زہیر جیسے جانصاب سے گزر گئے, حسین جون جیسے غلام سے گزر گئے. کہیں حسین جی میں پھر پڑھتا ہوں. بابا جی کہتے ہیں بہنوں کا سلام ایک بار پھر تھا. میں کیسے سلام پڑھوں کہ زخمی حسین نے آخری سلام بہنوں کو کیسے کیا. حسین نے پیشانی پہ ہاتھ رکھے, آنکھیں بند کی, آواز دے کے کہتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا رقیۃ یا
اللہ آخری سلام. بڑا رو لیا آپ نے, بڑا رو لیا آپ نے. جی حسین سلام کر کے چلے گئے ہر جنازے سے. بس بھائی حسین ہر جنازے سے چپ کر کے گزر گئے. بس ایک فکرہ مجھے اور کہنے دو, ہر جنازے سے حسین چپ کر کے گزرے. اکبر سے گزر گئے, قاسم سے گزر گئے, عسکر سے گزر گئے, جون سے گزر گئے, حبیب سے گزر گئے. ایک جنازے پہ حسین رک گئے. یہ جنازہ پورا نہیں تھا, مر جائے گا کوئی سنتے سنتے. پورا جنازہ نہیں تھا, بدن نہیں تھا, سر نہیں تھا, صرف ایک بازو پڑا تھا. آئے جانتے یہ کس کا بازو تھا؟ یہ عباس کا بازو تھا. حسین کہتے ہیں ہائے او میری بہنوں کا پردہ, ہائے او میری بہنوں کا پردہ. حسین نے تلوار نکالی, گھوڑے کی رفتار بڑھائی, یزید کی فوج پہ حملہ کر کے حسین کہتے ہو بے غیر تو تم نے میرا غازی مار دیا, اور تم نے میرا عباس مار دیا, اور تم نے میرا اکبر مار دیا, اور تم نے میرا قاسم مار دیا. بس ایک فکرہ اور ہو گیا وقت بھی, آپ تھک گئے ہوں گے. بشری تقاضے, بڑا لڑے حسین. میں کہہ رہا ہوں بڑا لڑے حسین. پھر کبھی موقع ملا میں شبیر کی جنگ سنا دوں گا. بڑا لڑے حسین. میں آخری فکرے کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کون سمجھے. یہیں پہ میں چھوڑ جاؤں گا, ضربے بھی نہیں پڑوں گا. میں دیکھ رہا ہوں آدمی برداشت نہیں کر پائیں گے کہ لڑتے لڑتے اچانک ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھا ہوا ایک ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا. کہا حسین بچپن کا وعدہ وفا کر. ماں کا ہاتھ محسوس کر کے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھنا شروع کیا. اور ادھر تلوار نیام میں آئی, ادھر زجر بن قیس کتے کے بچے نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں مارا. حسین کی آواز آئی, اماں میری بھی ٹوٹ گئی. حسین زین سے نہیں اترے تھے کہ محمد ابن اشعث نے پہلا تمانچہ حسین کو مارا کہ عباس کا جنازہ تڑپ گیا. کہا حسین میرے ہوتے ہوئے تیرے رخسار پھٹ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. لاش حسین مسافر تے جس دم سین آیا نے. لاش حسین مسافر دی تے جس دم سین